إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تجلیات ربانی کے ان دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ جبروت، وہ سلطنت، وہ حکومت جو کہ حقیقتاً ہے، اس سے آپ لوگوں کو روشناس کرانا، متعارف کرانا، آپ کے ذہنوں میں بٹھانا مقصود ہے۔ آج میں عقیدے کی بعض اہم باتیں کروں گا، بعض ذرا سمجھنے کی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے نکاتی اور عقائد کی بھی ہوگی۔ آج کا مضمون ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر کیسے ایمان لانا بالذات، اور کس طرح کی گمراہیاں مسلمانوں میں ہوئی اس پر ایمان لانے کی، ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام جو ہمیں ذکر ہوئے ہیں، وہ ایک روایت کے مطابق 99 ہیں، 90 پر 9۔ ان للہ 99 اسما قد احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ہیں، اور جس نے اسے گن رکھا، یعنی حفظ کیا اور اس پر ایمان لایا، دل سے یقین کیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھا ہے۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تواب ہے، اللہ غفور ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ محیط ہے، مقسط ہے۔ 99 نام ہے، لیکن اس کا ایک ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ ذکر کیا ہے۔
میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے یہ بڑے موقع کی مناسبت سے پڑھی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی ابتدا میں اپنے اوصاف اور اپنی سلطنت کے بارے میں ایک طرح کا تعارف دیا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ خود اپنا ایک تعارف ہے، میں کون ہوں، مجھے کیسے پہچانتے ہو تم، کیسے پہچاننا چاہیے، میری سلطنت کیا ہے، میری حاکمیت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انٹروڈکشن دیا ہے، ایک تعارف پیش کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے۔ طٰہٰ ان کا اپنا ایک نام بھی اللہ کے رسول کا، فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ یہ قرآن کو میں نے آپ پہ نازل کیا ہے مشقت میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جب وحی کی ابتدائی ایام تھے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بلکہ پوری رات تہجد میں گزر جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت متاثر ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شفقت، پیار بھری نظر، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی شفقت سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول اتنی مشقت نہیں ہے، تھوڑا سا سویا بھی کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شفقت ہے جو اس آیت میں ظاہر ہو۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ایک یاد دہانی ہے جو ڈرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا گیا ہے، یہ اتارا گیا ہے تنزیل ممن خلق السماوات والارض، ممن خلق، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اونچا آسمان، علا، الرحمن، وہ کون ہے؟ یہ کیا ہے اتارا جانے والا؟ یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کی طرف سے، لیکن ہے کون؟ الرحمن، یہ رحمان ہے، کہاں ہے؟ علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ سلطنت کیسی ہے؟ وہ کون ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ساتوں آسمان ہیں، اسی کے لیے ساتوں زمین ہے، اسی کے لیے سب کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اسی کے لیے اس کے نیچے تہ میں جو کچھ ہے وہ بھی ہے۔ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ کیسا ہے؟ وہ کیسی حاکمیت کر رہا ہے؟ وہ کیسا سنتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم ظاہر کر کے بولو، تم نہ بولو، تم دل میں چھپا کے رکھو، تم دل کے اندر کے خواہشات رکھو، تم آنکھوں کی چوریاں کرو، تم آنکھوں سے اشارے کرو، تم دلوں کے اندر اشارے کرو، سب میرے لیے ایک ہی ہے، برابر ہے، جیسے بولنا برابر ہے سننے کے لیے، میرے لیے سب برابر ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اللہ، یہ اس کا نام ہے۔ پہلے تعریفات آ رہے تھے، صفاتی طور پر انٹروڈکشن ہو رہا تھا، کون ہے کون ہے کون ہے، نام نہیں آیا۔ یہاں کہا کہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، صرف ایک اللہ نام نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ جس طرح ہر ایک انسان کا کوئی ایک خاص نام اپنا ہوتا ہے، پھر صفاتی بہت سے ہوتے ہیں، کوئی سخی مشہور ہو جاتا ہے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی گڈو، کوئی مٹھو، کتنے نام ہوتے ہیں، یہ سب صفات ہے، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کا ایک نام رکھا ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی نام ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ذاتی نام کے ساتھ لہ الاسماء الحسنی، بہت سے میرے اچھے اچھے نام ہیں، اور وہ اچھے اچھے نام ہیں، احادیث میں تشریح آئی، وہ ہیں 99 نام۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف 99 نام ہی ہیں، 99 نام یہاں بتائے گئے اس دنیا کے اندر، ورنہ اتنے نام ہیں جس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہو سکتی، اللہ کے اپنے نام ہیں، سب کا سب اللہ نے نہیں بتایا ہے۔
جو بتائے ہیں وہ 99. تو یہ اوپر کا انٹروڈکشن ہوا. اب آگے چلیے، حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. تو ان کو وحی و نبوت کیسے ملی، یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے. اب انہوں نے آگ دیکھی. لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے تھے واپس مصر. رات کا اندھیرا تھا اور ایسی حالت میں انہوں نے کیا کیا، راستہ بھی بھٹک گئے تھے. جو بتانے والا تھا وہ نہیں تھا، راہبر نہیں تھا. اندھیری رات، ٹھنڈی رات، راستہ بھی بھٹک گئے. تو اب ایسی حالت میں انہوں نے آگ دیکھی. اہل و عیال نے نہیں دیکھی، بیوی بھی تھی، بیوی نے نہیں دیکھی، انہوں نے دیکھا. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او اجد علی النار ہدی. اب انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں ہو سکتا ہے وہاں جاؤں تو کوئی رہبر مل جائے، کیونکہ آگ ہے تو کوئی نہ کوئی ہوگا وہاں پر، تو راستہ پوچھ لوں گا. اگر نہ ہو رہبر، کم از کم ایک انگارہ تو لے آؤں گا کہ یہ ٹھنڈی رات میں سیک سکوں، اس ٹھنڈی رات میں کیا ہے ٹھنڈ سے بچ سکوں. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آتیکم منہا بخبر او اجد علی النار ہدی. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ. جیسے ہی وہ آئے، وہ کہاں آئے؟ وہ اس آگ کے پاس آئے. آگ کے پاس جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ یہ طویٰ کی وادی تھی. اذ نادا ربہ بالوادی المقدس طویٰ. اس کے رب نے اس کو پکارا کہاں؟ وادی طویٰ، جو ایک بہت مقدس تھی. گویا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ تھی، وہاں پر وہ آگ جل رہی تھی اور انہوں نے دیکھا تھا. اب وہ آگ کے قریب جب آئے تھے تو وہاں پر پکار، آواز آئی. نودیا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. فاخلع نعلیک، اپنی چپل اتار. انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ مقدس وادی طویٰ ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے منتخب کر لیا ہے تجھ کو، غور سے سن جو وحی کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد وحی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. وحی کی ابتدا میں فرمایا اننی انا اللہ، دیکھ میں اللہ ہوں. یہاں اللہ اپنا تعارف کلیم اللہ سے کر رہا ہے. کیا کہا؟ میں اللہ ہوں. اننی اللہ لا الہ الا انا، کوئی نہیں ہے میرے علاوہ معبود. فاعبدنی، لہذا میری ہی عبادت کر، مجھے ہی پوچھ. میں سجدہ، میرے ہی لیے رکوع ہوگا، عبادت میرے لیے ہوگی. الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر. یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک انوکھا نبوت. آواز وحی جس طرح ملتی تھی انبیاء کو اس طرح نہیں، باقاعدہ انہوں نے آگ دیکھی. آگ کی تلاش میں آئے. آگ جل رہا تھا، وہ جو کچھ بھی تھا وہ جل رہا تھا، لیکن آگ اس کے اندر نہیں تھی، آگ کی شپش بھی نہیں تھی. قریب آئے تو آواز آئی کہ یہ رب ہے تیرا، یہ رب ہے تیرا. تو وہاں سے ابتدا ہوا. پھر اس کے بعد وحی میں اللہ سے کلام کرنے لگے. تو ایک موقع وہ بھی آیا جب بنی اسرائیل کو پار لے کے دریائے نیل پار کر گئے، میدان تیہ میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی انعام کے لیے بلایا. آؤ. وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وقر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. یہاں اینڈنگ واقعہ ہے، وہاں شروعات کا ہے. پھر ہوا کیا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست بات کیا کرتے تھے، اللہ کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ وحی کا آنا اور ہے، جبرائیل کا لانا اور ہے، آواز کا سننا اور ہے۔ تو اللہ کی آواز جب سنا تو اللہ کی آواز کا جو میٹھاس اور اس کا ایک جو لذت تھی، اس سے حضرت موسیٰ یہ شدید خواہش رکھنے لگے کہ دیکھ بھی لوں میرا رب، میرا پروردگار کیسے ہے، دیکھ بھی تو لوں، کبھی جب اللہ قرب میں بلائے بات کرے تو پوچھ بھی تو لوں۔ پھر وہ ایک موقع آیا زندگی میں کہ جب اللہ نے قرب دیا، خاص اپنے لیے بلایا کہ آؤ میرے لیے، میں تم سے خاص کلام کروں گا، تو حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا۔ ایک دن دو دن کا نہیں ہے، افطار سحری کا نہیں ہے جو ہم جمع کے بیٹھ جاتے ہیں، سحری کو ایک دعوت، افطاری کو ایک دعوت، 14 گھنٹے کا روزہ، لیکن کیا ہے بقیہ جو کچھ بچتے ہیں گھنٹے اس میں اتنا کھاتے ہیں وہ 14 گھنٹے میں مان پڑ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ کم از کم پورا دن کھاتا تو اتنا نہیں کھاتا، بقیہ وقت میں اتنا کھا لیا۔ رمضان میں دبلے ہونے کے بجائے ہم لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ 30 دن کا روزہ بغیر کچھ کھائے، 30 دن دن رات روزہ، اللہ کے ذکر، حمد، تمجید لگے ہوئے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دن جب کھائے پیے بغیر انہوں نے مکمل کیا تو اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ 30 دن بعد میں تم سے خطاب کروں گا۔ تو اب اللہ سے بات اور خطاب کرنے کی جلدی میں انہوں نے سوچا کہ منہ کے اندر ایک بدبو سی پیدا ہو گئی تھی، 30 دن جو نہیں کھایا تھا، معدہ خالی تھا۔ ہم جو نہیں کھاتے ہیں نا جی، اس میں ہی کیا ہے ہمارے اندر کیا ہے، معدہ خالی رہنے سے باس پیدا ہو جاتی، تو معدہ خالی تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہو تو اس طرح کی بدبو میں رکھتے ہوئے کیوں میں اللہ سے ہم کلام ہوں، تو اس کو تو کیا ہے کم از کم مسواک وغیرہ کر کے دانت صاف کر لینا ہے، مانج لینا ہے، کچھ نہ کچھ خوشبو چیز کھا لینا ہے تاکہ اللہ سے خطاب کر سکوں، ہم کلام ہو سکوں۔ کتنی بڑی فضیلت! تو جلدی کی اور انہوں نے افطار کر لیا۔ اللہ نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا اتنا جلدی افطار کر لیا؟ 30 دن کا وعدہ تو تھا لیکن تم نے جلدی کی، افطار جو کر لیا۔ کہا کہ 10 دن اور رکھو، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 جا کے 40 ہو گئے، پھر 10 دن وہی روزہ لگاتار۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 رات مکمل ہو گئے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اب اس وقت تک کے لیے انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے آئے تھے قوم کے اندر، اور تاکید کر کے آئے تھے دیکھو صحیح رہنمائی کرنا اور مفسدوں کی بات نہ ماننا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اب پہنچ گیا، پوری مدت بھی پہنچ گئی، وقت بھی پہنچ گیا، جگہ بھی پہنچ گئی، حضرت موسیٰ بھی آ گئے، میقات برابر وہ وقت میں بھی پہنچ گئے۔ جاء موسیٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ کیا لذت ہوگی، تصور سے بالکل ماورا چیز ہے۔ اللہ کا کلام خود سن رہے ہو اور اس وقت انتہائی قربت بھی ہے، اللہ نے خاص بلایا ہے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو حضرت موسیٰ کی وہ جو دبی ہوئی خواہش تھی برسوں کی کہ اللہ کا کلام یوں ہے تو اللہ کیا ہے، اللہ کا کلام یوں ہے تو اللہ کیا ہے، اس کو بھی تو میں دیکھ لوں۔ وہ جو برسوں سے دبی ہوئی خواہش دل میں تھی، اب یہ قربت کے اس مقام پہ زبان پہ آ گئی۔ قال ربی ارینی انظر الیک، انہوں نے کہا کہ پروردگار میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ قال لن ترانی، نہیں تم دیکھ نہیں سکتے مجھے، وہ طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، آنکھوں کی وہ بصارت کا وہ پاور ہے ہی نہیں کہ اس نور کو دیکھا جائے اس دنیا کے اندر۔ ہاں جی، جو نور ہے نا اس کا ایک لائٹ دیکھنے کا ایک پاور ہے نا۔ آپ سورج کو دیکھ کے بتلا دیجئے آنکھوں کے ساتھ
نہیں دیکھ سکتے. اس کی روشنی کے مقابل آپ کے آنکھ کی روشنی کیا ہے؟ بالکل ہی ماند پڑ جائے گی اور آپ کو آنکھ بند کرنا پڑے گا فوری طور پر. روشنی کو آپ نہیں دیکھ سکتے. تمہاری اندر کی وہ قوت بصارت، اس بصارت کے سامنے جو روشنی ہے وہ دونوں کا مقابلہ کچھ نہیں ہے. 40 واٹ کی لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، ویسی 500 واٹ کی لائٹ کو آپ ذری مشکل سے دیکھتے، 5000 واٹ کی لائٹ کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آنکھ کی بصارت کے اندر وہ قوت، وہ پاور اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے اس دنیا میں. تو فرمایا کہ قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اب شدید خواہش بھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ چیز اچھی طرح بٹھانا بھی تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اچھا ایسا کرو، تمہاری شدید خواہش کے مقابلے کے لیے، تمہاری شدید خواہش کی تمنا کے لیے میں اپنی تجلی کا کچھ حصہ، دراصل اسی سے میں نے عنوان باندھا ہے ان 10 دنوں کا تجلیات ربانی، وہی تجلا ہے، جھلک، گلانس. میں اپنی تجلی کا کچھ حصہ، فلما تجلی ربہ، میں اپنی تجلی کا کچھ حصہ اس سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، اچھا اس پہاڑ کو دیکھو. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر تم نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا اور وہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہ گیا تو تب تم مجھے بھی دیکھ سکو گے. یعنی میں اپنی تجلی کا کچھ حصہ اس پہاڑ پہ جب ڈالوں گا تو وہ تجلی کا جو حصہ اس پہ پڑے گا اس کو تم دیکھو، یا کم از کم وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو پھر تو بات بنے گی، تم بھی دیکھ سکو گے. دوسری بات ہے، ہوا کیا پھر؟ اب حضرت موسیٰ گویا کہ کیا ہے، ہم تن بن گئے ہیں، پوری آنکھ لگا دیے کہ اب یہ اللہ نے کیا شرط رکھی ہے کہ وہ پہاڑ، سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، وہاں میری تجلی کا کچھ حصہ ہے. جب وہ اپنا پہاڑ تجلی کو قبول کر لے، کم از کم پہاڑ کے اندر یہ طاقت ہو جائے تو تمہاری آنکھ دیکھنے کی بھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ بات بن جائے. لیکن فلما تجلی ربہ، اس کے رب نے جب تجلی ڈالی، ہوا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اپنی ذات کا کل حصہ نہیں ہے، اپنی ذات کی ایک نور، ایک تجلی صرف وہاں پڑھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. جو ذات کا پاور ہے، طاقت، وہی کلام کی تاثیر ہے، یاد رکھ لیجیے. اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ نہ سنبھال سکی، اور سنبھال نہ سک کے پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. بعینہ ہی اسی طرح کلام اللہ بھی اللہ کی ذات کی صفات میں سے ایک صفت. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس وحی کو بھی کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب جانیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بھی. انہوں نے وہ سنبھالا ہے وحی کو جو پہاڑ نہیں سنبھال سکتا. جو بدبخت اہل قرآن، بعض لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ایک پوسٹ مین ہے، بس لا کے کیا قرآن دے کے چلے گئے. یہ بدبختی ہے ان کی. اللہ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کی ڈر اور ہیبت کی وجہ سے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ بھی اتار دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت
حامل قرآن ہوئے، وحی کو اٹھایا، سنبھالا۔ حضرت سعید زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وحی اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کا کچھ حصہ، ران کا کچھ حصہ میرے اوپر تھا، بس کچھ حصہ تھا۔ وحی کی کیفیت نازل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا میرا ران کی ہڈی ٹوٹ جائے، سنبھال نہیں سکتا تھا عام انسان۔ عام انسان کے اوپر وحی اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، گل جائے، دھول میں تبدیل ہو جائے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا، اسی لیے وہ طاقت دی ہے۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے 10 آدمیوں کو ایک پلڑے میں رکھا، محمد الرسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پلڑا اللہ کے رسول کا بھاری رہا۔ 20 کو رکھا، پلڑا بھاری رہا۔ 30 کو رکھا، پلڑا بھاری رہا۔ 100 کو رکھا، پلڑا بھاری رہا۔ 1000 کو رکھا، پلڑا بھاری رہا۔ 10,000 کو رکھا، پلڑا بھاری رہا۔ آخر کار تھک ہار کے دوسرا فرشتے نے کہا کہ جبرائیل پوری امت کو لا کے رکھ دو ایک پلڑے میں، اور محمد الرسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھو تو پلڑا بھاری رہے۔ بدبختی ہے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں جی، ادب نہیں، احترام نہیں، محبت نہیں دلوں کی۔ تو یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کی ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، بے ہوشی گئی، افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، فوری طور پر تائب ہو گئے، اپنی بات سے واپس لے لی، نہیں دیکھ سکتا، میں مان لیا، اب پھر ضد نہیں کروں گا، اب پھر بات نہیں بناؤں گا، اب پھر سوال نہیں کروں گا۔ فلما افاق قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے مؤمن بنتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ یہ اللہ کے ذات کے مشاہدے کا واقعہ قرآن کے اندر ہے۔ تو اللہ کون ہے، کہاں ہے، دونوں باتیں میں آت لیے چلا۔ عرش پر ہے اور ذات کی حیثیت سے اتنا بلند ہے، دنیا کی یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، دنیا کی یہ آنکھ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب یہ واقعہ کن سے منسوب؟ موسیٰ کلیم اللہ، وہ جو اولو العزم من الرسل کے اندر ہے۔ ایسے اولو العزم پیغمبر کی التجا پر اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں دیکھ سکتے، اور ثابت بھی کر دیا کہ نہیں دیکھا۔ اب ان کے بعد کون ہے جو ادعا کرے، کون ہے جو دعویٰ کرے، کون ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کو دیکھ لیا؟ اب جتنے جھوٹے قصے کہانیاں ہمارے ولیوں کی طرف نسبت کر کے لوگ بیان کرتے ہیں، فلاں تھے اللہ کو دیکھ لیا، فلاں کے اندر ہی اللہ تھا، جب بلاتے آ جاتے، جب چاہے عرش پہ پہنچ جاتے، ان کی نمازیں عرش پہ ہوتی، یہاں نماز نہیں پڑھتا بندہ، پوچھا جاتا تو بولتے کہ وہ عرش پہ پڑھتے ہیں نماز، ان کی نمازیں تو کیا عرش پہ ہوتی۔ اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے، صرف حضرت موسیٰ کا معاملہ نہیں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا، آج ذرا عقائد کی باتیں گہرائی کی بتاؤں گا، ذہنوں میں پیوست ہونا چاہیے، عقیدہ بننا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ان آنکھوں سے اس دنیا کے اندر۔ علماء میں اختلاف تو ہے، لیکن اصحتر بات یہی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا، معراج کے رات بھی نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ 3 روایتیں ملتی ہیں، تینوں روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی ہے۔
حضرت معاذ بن جبل کی ایک اور روایت ملتی ہے، صحابہ نے پوچھا، شقیق ایک تابعی ہیں، انہوں نے صحابی سے پوچھا اگر میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہوتا تو ضرور ایک سوال کرتا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا سوال کرتے؟ میں پوچھتا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ صحابی نے بیان کیا کہ جو سوال تم کرنا چاہتے ہو میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول سے کیا ہے۔ تو کیا جواب ملا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے ایک نور کو دیکھا ہے، ایک نور کو۔ دوسری روایت میں تشریح آئی ہے وہ نور کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی پر نور کا جو پردہ تھا اس پردے کو دیکھا تھا، بس وہاں تک۔ تیسری روایت میں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کے پردے کو چاک کر دے، پھاڑ دے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے نور کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جائے۔ نور کا پردہ حائل ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کیا ہے؟ پوری کائنات پہ نہیں پڑی، اگر پڑتی تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کی وجہ سے کائنات راکھ ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نہیں دیکھا جب معراج گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے یہاں نہیں دیکھا تو پھر کوئی ہے ہی نہیں اس پائے کا کہ جو یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر سکے کہ اللہ کو میں نے دیکھا۔ یہ چکما دیتے ہیں، یہ لوگوں کو عوام کے پیسے نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں بلکہ عرش پہ جا کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، گویا کہ بازو گلی ہے ان کی کہ عرش پہ پہنچ جاؤ پھر سیدھے کیا کمرے میں بھی آ جاؤ، جو چاہے باتیں بناتے رہو۔ اور عوام تو کیا ہے بیچارے دیوانے اتنے ہوتے ہیں جذبات میں، بس کہہ دیا تو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ جا کے آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ٹکٹ لے کے دے دو۔ بڑا اچھا سفر ہے، گویا کہ چاند کو جانے کا سفر ہے۔ میں سن رہا تھا کہ ایسے بھی بعض کیا ہیں اب آ گئی ہیں کہ چاند پہ جا کے ہنی مون منا کے آئیں گے، واقعتاً مون میں ایسے بھی اگی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا اتنے کروڑ ڈالر ہوتا ہے اس کے لیے خرچہ، لیکن اب وہ بھی آ گیا ہے کہ چاند پہ جا کے کیا کرو؟ ہنی مون منا کے آؤ، وہاں جا کے کیا ہے نکاح کر کے آؤ۔ یہ بھی ہونے لگا ہے امریکہ کے اندر، جن کے عللے تللے ہیں، جن کی حرام کاری ہے، جن کے پاس پیسہ اندھا دھن ہے، وہ لوگ ایسے بھی سیٹ بک کروا رہے ہیں۔ تو غرض بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ بنائیے اللہ وہ ذات ہے، اس آنکھ وہ دیکھ ہی نہیں سکتی اس دنیا کے اندر۔ ہاں، حضرت معاذ بن جبل کی ایک بہت طویل روایت آئی ہے ترمذی کے اندر۔ وہ کیا روایت ہے؟ بڑی دلچسپ بھی ہے اور قصہ بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں ترمذی کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کا انتہائی وقت ہو گیا تھا، لیٹ نکلے نہیں، صحابہ پریشان تھے کہ فجر کا وقت نکلا جا رہا، انتہائی آخری وقت میں تیزی کے ساتھ جلدی جلدی تشریف لائے اور ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حالانکہ فجر تو وہ ہوتی تھی صحابہ کے دور میں کہ یاد رکھ لیجئے اس کے اندر شہود ہوتا تھا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن شہادت والا قرآن ہوتا تھا، تو تقریباً 20-30 منٹ ان کی رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ مدینے کا ایک پھیرا لگا کہ اگر آ جائے تو بندہ تبھی بھی پہلی رکعت میں ہوتے تھے صحابہ، بڑی لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔ آج پڑھیں گے تو مسئلہ ہی حل، وہیں ہر مسجد میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، یا تو امام کو نکالو یا تو ہمیں نہیں آتے مسجد کو بولی، 2 باتیں ہوئی۔ ہماری نمازیں ایسی ہو چکی ہیں، اصل میں فجر میں بڑا لمبا قرآن ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے بڑی مختصر نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور کہا کہ لوگوں کوئی جانے نہ پائے، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا پتہ ہے کیوں لیٹ ہو گیا؟ کہا کہ ہمیں کیا پتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا یوں کہ میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا، نماز کے لیے تکبیر باندھی، پھر اس کے بعد نماز ہی میں تھا کہ ایسی کیفیت پیدا ہوئی گویا کہ مجھ پر نیند طاری ہو چکی ہے، اور میں اسی حالت میں اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ گیا۔
اسی حالت میں اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ گیا اور اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی قریب رہا، انتہائی قرب کا مقام رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھا اور ان اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اب یہ خواب کی حالت ہے، آنکھ سے دیکھنے کی نہیں۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے رحمہ اللہ، حسن درجے کی ہے، ترمذی کی۔ یہ واقعہ ہے ثابت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتہائی قرب کا مقام تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھا اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، قریب تھے بالکل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملائے اعلیٰ کیا باتیں کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول آواز تو سن رہے تھے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اور قریب کیا اور اپنے ہاتھ کو رکھا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، تو ایک پوری دنیا مجھ پہ روشن ہو گئی۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مجھ سے غائب نہ ہو، سب کچھ نظر آ رہا تھا، اور وہ فرشتوں کی باتیں بھی میں سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اب سمجھ آ رہا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں اب تو سمجھ آ رہی ہے۔ فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، مباحثہ کس پہ ہو رہا ہے؟ فرشتوں کا مباحثہ ہو رہا تھا اوپر، دراصل کس پہ ہو رہا تھا یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو کہا کہ کس پہ، کیا باتیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ پروردگار، یہ دراصل درجات کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ درجہ کیا ہے؟ کفارات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ کفارات کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دراصل یہ ہمارے ثواب کے سلسلے میں باتیں جھگڑے کر رہے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ میں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ مٹا دیتا ہے۔ جو پیدل چل کے مسجد کو آتا ہے، اگلے نماز تک انتظار میں رہتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح کے جمعہ سے لے کر جمعہ تک جو کرتا ہے، اللہ چھوٹے موٹے گناہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کفارے خود ہو جاتے ہیں، جمعہ سے جمعہ، نماز سے نماز، وضو سے وضو۔ یہ جو کفارات اللہ نے خود پیدا کیے ہیں، اس پہ مباحثہ ہو رہا تھا فرشتوں کے اندر۔ تو اللہ نے پوچھا درجات کیا ہیں؟ کہا کہ درجات یہ ہیں کہ یتیم کو کھانا کھلانا۔ ہاں، کہاں پہنچی ہوئی ہے دیکھیے بات۔ غریبوں کو کیا ہے؟ کپڑے پہنانا، بھوکوں کو، ننگوں کو کپڑے پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ان درجات کے بارے میں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو ثواب ہمیں لکھا ہے، وہاں فرشتے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب ان کو دیا گیا ہے اس معاملے میں۔ تو یہ حدیث آئی ہے ترمذی کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین کا دربار کا ایک واقعہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن آنکھ سے دیکھنے کی روایت ثابت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے اس ذات کی حیثیت سے گمراہیاں کہاں سے آئی اور کیا عقیدے پھیلے، یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس وجہ سے میں نے قرآن و سنت میں پہلے کیا ثابت ہے یہ بیان کیا، کیونکہ جو ثابت نہیں ہے، جن میں گمراہیاں پیدا ہوئی اور ہوئے فرقے، یہ ہم کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جوگیوں کا عقیدہ، ہندوؤں کا عقیدہ، فلسفیوں کا عقیدہ، گمراہیوں کا عقیدہ، اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ایک عقیدہ بڑے زمانے دراز سے چلا آ رہا ہے، وہ کیا؟ اللہ کی ذات وات کچھ نہیں ہے، اللہ دراصل یہ کائنات بنا کے اسی میں گم ہو گئے۔
تو ہر چیز دراصل اس کے اندر اللہ ہے. ایک ہے عقیدہ، یہ بہت مشہور عقیدہ ہے. یہ اصل میں ایرانیوں کا بھی تھا، فلسفیوں کا بھی تھا، جوگیوں کا بھی تھا، ہندوؤں کا بھی آج بھی ہے. ان کے پاس ہر چیز خدا ہے. یہ لوگ کیا چوہے کو بھی پوجا کرتے، پتھروں کی بھی کرتے، غلاظت کی بھی کرتے، غلیظ جانوروں کی بھی کرتے. اس کے اندر اصل میں کون سا عقیدہ کار فرما ہے؟ یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر خواہ وہ نفع دینے والی ہو یا نقصان دینے والی ہو، اس کے اندر اللہ ہی ہے. کیوں؟ اللہ کی الگ سے کوئی ذات نہیں ہے. اللہ یہ کائنات بنا کے اسی میں گم ہو گیا. وحدت الوجود کہتے ہیں اس عقیدے کا نام جو مسلمانوں کے اندر آیا، اور یہی عموماً تمام صوفیہ کا عقیدہ ہے. جتنے صوفی گزرے ہیں ان کا عموم عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اپنی ذات دنیا بنا کے اسی میں گم ہو گیا، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کو پانا ہے یا اس کو دیکھنا ہے تو ہم کو مجاہدہ کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، ریاضتیں کرنی ہے. اس حد تک پہنچ جائیں گے تو یہ پلر ہے، یہ پلر کی شکل ہٹ کے اس کے اندر ہمیں اللہ نظر آ جائے گا. ہمیں پتے پہ بھی اللہ نظر آ جائے گا، ہمیں درخت پہ اللہ نظر آ جائے گا، ہمیں شجر پہ اللہ نظر آ جائے گا، ہمیں سمندر پہ اللہ نظر آ جائے گا. جتنی کرامتیں ان کی ہیں یہ پھرتی ہوئی کرامتیں جس کے پیچھے عام انسان سمجھ نہیں سکتا. اسی عقیدے کا اصل میں پرتو ہے کہ یہ سب کچھ وہی ہے، صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے اصل چیز دکھتی نہیں، دھوکہ دکھتا ہے. یہ سب دھوکہ ہے. جیسے ہی ہم پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، گناہ چھوڑیں گے، عبادتوں میں لگیں گے تو یہ پورے دھوکے چھٹتے جائیں گے، اللہ دکھتا نظر آئے گا. یہ ہے وہ عقیدہ جو ہر جگہ اللہ ہے کا نام ہے، اور یہی عموم پوری دنیا میں مسلمانوں میں خاص کر صوفیہ کا عقیدہ رہا ہے. اسی وجہ سے یاد رکھ لیجئے ان کے لیے مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہے، نہ قبر ہوتی ہے، ہر چیز زندوں کی طرح ہوتی ہے. اسی وجہ سے مزارات پہ بھی جاتے ہیں، وہاں بھی مانگتے ہیں، وہاں بھی پکارتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی مرے ہی نہیں، وہ تو اللہ ہو چکے تھے. کبھی اللہ کیوں مرتا جی؟ پھر جنید اس وقت بھی تھے، اب بھی تھے، بغدادی اب بھی پکارو ویسے ہی سنیں گے. کیوں؟ وہ تو اپنی ریاضتوں اور عبادتوں سے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ فنا ہوتے ہی نہیں. وہ صرف دنیا کو بتلانے کے لیے چلے جاتے ہیں بس. اور جب نیچے جاتے ہیں تو جتنا زمین پہ پاور والے تھے اس سے بڑے پاور والے ہو جاتے ہیں نیچے جاتے ہی. نہیں، ان کی مذاق نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے. اور ویسے بھی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ محفوظ رکھے. یہ ان کی اپنی کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی بات ہے کہ جتنا پاور والا اوپر تھا لیکن جب نیچے جائے گا کہ اس سے زیادہ پاور والا بنتا. یہ عقیدہ ہے عموم، اور ایک سچ ہے. تقریباً 500-600 سال تک عالم اسلام، عالم دنیا پہ یہی عقیدہ رہا. بلکہ اس کو کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ مشرک کافر کہلاتا تھا. پھر اس کے بعد انہی لوگوں میں اٹھے ایک دوسرا عقیدہ آیا. وہ کیا تھا؟ شدت سے انکار کیا انہوں نے کہ نہیں، اللہ اس دنیا میں گم نہیں ہے، اللہ کی اپنی ایک ذات ہے، لیکن یہ پورا جو دکھ رہا ہے وہ اللہ کا سایہ ہے، عکس ہے. اور سائے کو بھی ذات کو بھی لنک ہوگی تو سایہ پڑے گا نا. اس کے بغیر سایہ نہیں ہو سکتا نا. سورج کہاں ہے؟ کل ہی بتایا تھا میں، 9.5 کروڑ میل دور ہے. اب اس کی روشنی آپ کے روشن دان کے اندر آ رہی ہے. 9.5 کروڑ میل دور ہونے کے باوجود بھی اس روشنی کو سورج کو لنک ہے نہیں ہے؟ بولو نا بھائی، سو گے ہے نا؟ لنک ہے نا. 9.5 کروڑ میل دور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہے اسی کا تو پر تو بعین ہی. اسی طرح اللہ ذات میں تو ہے، لیکن یہ پوری کائنات جو نظر آ رہی ہے دراصل اسی کے پرتو ہے. جیسے ہی یہ پرتو ہٹے گا ڈائریکٹ اللہ نظر آئے گا. اب اس کی مثال اور آخری سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. کوئی کپڑا لے لیجئے، کوئی کاغذ لے لیجئے، اب اس کو جلائیے، تیلی لگائیے،
آگ پکڑے، اب رسی سے اس کو باندھ لیجیے وہ کپڑے کو. اب اس کے بعد کیا کریں، آپ زوردار طریقے سے آپ گھمائیں اس کو، زوردار طریقے سے گھمائیں اس کو. دور سے آنے والے کو نظر آئے گا کہ آگ کا ایک دائرہ ہے. نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ دائرہ ہے، حقیقت میں دائرہ ہے نہیں ہے نا؟ دور سے آنے والے کو کیا دکھ رہا ہے؟ دائرہ ہے، دکھ رہا ہے نا؟ ہے نا؟ وہی مثال ہے اصل. یہ کہتے ہیں کہ اللہ ذات کا ہے، لیکن یہ پوری کائنات دراصل کیا ہے؟ اس کا عکس ہے، ایک دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے اصل میں، لیکن اسی کے ذات سے نسبت ہے اس کی کہ جب کبھی بھی یہ عکس ہٹے گا، چیز حقیقی تبدیل ہوگی تو وہ اللہ ہی ہے اندر. یہ وحدت الشہود کہلایا. یہ بعد میں صوفیوں کا عقیدہ رہا. متاخرین میں جتنے بھی ہیں، مجدد الف ثانی 1000 سال برابر ہجری کے اس وقت پیدا ہوئے ہیں، شیخ احمد سرہندی ہند کے ہیں، انہوں نے اس عقیدے کو پھر کیا ہے پروان چڑھایا، وحدت الوجود کو ہٹایا اور وحدت الشہود کو لایا. پھر یہ 1000 سال تک چل رہا ہے ہمارے اندر. آج تک بھی یہی عقیدہ ہے کہ سب کچھ جو دکھ رہا ہے وہ دراصل اللہ ہی کا عکس ہے. تو غلاظت ہے، برائی ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ بھی گویا کہ اللہ ہی کا عکس ہے. وہ انتقام کا عکس ہے، جو خوبصورت ہے وہ رحمت کا عکس ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ دو عقیدے ہیں جو بہت سے مسلمانوں کو گمراہ کر کے چھوڑے اور شرک و بدعات کے دروازوں کو اتنا کھولا کہ پھر تو توحید گم ہو کے رہ گئے. صحیح عقیدہ تیسرا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے اندر کوئی نسبت نہیں ہے. مخلوق الگ ہے، خالق الگ ہے، اس کا رتبہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. وہ اپنی ذات سے کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اور اس کی ذات سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، وہ عرش پر مستوی ہے. کائنات الگ مخلوق ہے، کائنات کو فنا ہے، اللہ کو فنا نہیں ہے. اللہ کی کسی صفت کو فنا نہیں ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو فنا ہے. کائنات الگ، اللہ کی ذات الگ. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں آپ محمود ہے. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے فنا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لحاظ سے بہت سے اور چیزوں کو بھی ذات کے لحاظ سے ثبوت دیا ہے، اس بات کیا ہے. اللہ عرش پر ہے، اللہ کو ہاتھ بھی ہے. قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. نہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ کا ثبوت ہے. اللہ کو آنکھ ہے، وَلِتُسْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میرے آنکھ کے نظر کے سامنے ان کو کیا ہے پرورش کر، حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا. تو اللہ کو آنکھ بھی ہے، اللہ کو قدم بھی ہے، پاؤں بھی ہے. جس کے بارے میں طویل روایت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا. جنت بھی وسیع، جہنم بھی وسیع، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. اتنی وسیع، جتنے جانے ہیں سب چلے جائیں گے پھر بھی جنت خالی خالی. جتنے جانے ہیں سب چلے جائیں گے پھر بھی جنت خالی. جتنے جانے ہیں جہنم میں چلے جائیں گے پھر بھی جہنم مانگتی ہے کوئی جگہ ہے ابھی کوئی ہے. حل من مزید حل من مزید حل امتلأت وتقول حل من مزید. وہ کہے گی کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالی جتنوں کو بھیجنا ہے بھیج دے گا، نہ یہ بھری نہ وہ بھری. ہم تو سمجھتے ہیں نا جی، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے جنت اور جہنم. ہم سمجھتے ہیں بہت مختصر ہے. جتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے. چھوٹا فرقہ انہیں بولتا جنت صرف میرے واسطے. تب صرف تمہارے واسطے تو اتنی بڑی جنت پھر کئی گجی ہے وہاں پر. تمہاری اپنی ذہنیت سے جنت تیار ہوتی ہے کیا؟ جنت بہت وسیع ہے. اور برائی کرنے والا شاید سوچتا ہوگا بہت پہلے چلے گئے، نہیں مجھے کہاں جگہ رہیں گے، کیا ہونا کر لے جائیں، کیا مسئلہ نہیں. ان کو معلوم ہے کتنی بڑی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی پوچھے گا، ان سے بھی پوچھے گا، اور ایک مباحثہ بھی ہوگا دونوں کا، جنت کا بھی جہنم کا بھی۔ جہنم کہے گی پتہ ہے میں ہی افضل ہوں، جنت پوچھے گی ارے یہ کیوں بھائی، تمہیں افضل کہاں سے ہو گیا؟ تو جہنم کہے گی دیکھ میرے پاس جو آئیں گے نا وہ پورے متکبر، دغا باز، دھوکے باز، ہیں بڑے ظالم، یہی تو آئیں گے نا میرے پاس، تو میں ہی تو وہ پاور والی ہو گئی۔ تو جنت کہے گی ہاں بھائی یہ معاملے میں تو میں ہار گئی، میرے پاس جو آئیں گے وہ متواضع، غریب لوگ، ایماندار، یہی تو آئیں گے میرے پاس۔ تو یہ دونوں کا مکالمہ ہے۔ تو اب یہ دونوں میں جگہ خالی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جنت کے لیے نئی مخلوق بنائے گا، نئی حکم سے بنائے گا، اور جنت کو بھرے گا، جاؤ بھائی جاؤ جاؤ جاؤ۔ اللہ کی وہ کون سی مخلوق ہے پتہ نہیں، کن سے بنائے گا اور جنت کو بھیجے گا، جاؤ۔ ہاں لیکن جہنم میں نئی مخلوق لا کے نہیں ڈالے گا، یہ اس کا عدل ہے، رحم ہے۔ جنت میں کرے گا، کتنا بڑا انصاف پسند ہے دیکھیے، کتنا بڑا رحم ہے دیکھیے۔ تو وہاں تو ڈالے گا، یہاں نہیں ڈالے گا۔ یہاں پوچھے گا کیا بھائی بھرتی نہیں بھرتی؟ نہیں نہیں نہیں، اور بھی چاہیے، کوئی ہے، اس کا تو یہی دعویٰ ہوگا، کوئی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا اس پر، اور کیا چاہتی ہے اب تو کم از کم بس ہو جا، یہ کہنے کے لیے گویا کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا جہنم پر۔ اس وقت کہے گی بس 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 کافی ہو گئی، بھر گئی، میں بھر گئی۔ تو اللہ کا قدم ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ کی پنڈلی ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا ہوگی، لیکن پنڈلی کا ذکر آیا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کی پنڈلی وہ حصہ ہے جو کیا ہے، ٹخنے کے اوپر گھٹنے کے نیچے کا پچھلا حصہ جو ہوتا ہے نا اسے پنڈلی کہتے ہیں، ساق، یہ بھی ہے، اور یہ بھی اس کی ایک عجیب شان ہوگی قیامت کی۔ فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اس وقت ایسا ہوگا کہ حشر کے میدان میں خصوصیت سے اعلان کیا جائے گا اب رب کی پنڈلی کھولی جا رہی ہے، یکشف عن ساق، اور پکارا جائے گا ویدعون الی السجود، جو بھی سجدہ کرنا ہے آؤ آ کے سجدہ کرو۔ لیکن جو دنیا میں نہیں کرتے، یہاں 5 وقت کی نماز سن کے بھی نہیں کرتے، اذان سن کے بھی نہیں کرتے تھے، آتے نہیں تھے نا، فلا یستطیعون، وہاں کرنے کے لیے جھکیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹوں کو کیا کر دے گا، سیدھے کر دے گا، بینڈ نہیں ہو سکیں گے، پیتل کا کر دے گا، تانبے کا کر دے گا۔ کیوں؟ یہاں جب اچھے تھے تمہارے پیٹنا تمہیں آئے کیا؟ 5 وقتہ نماز کو آئے، اذان سن کو آئے، جھکے اللہ کے سامنے، یہاں نہیں جھکے، وہاں اب تمہارے لیے چانس نہیں ہے۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم، چہرہ ذلت آمیز، اور کیا ہو جائے گا، آنکھیں پترا جائیں گی، ہے بس، ترہقهم ذلہ، چھائی پڑ رہی ہوگی اس کے صورت پہ ذلت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہاتھ، پاؤں، اسی طرح کیا ہے اللہ کی آنکھ، اسی طرح کیا ہے اللہ کی پنڈلی، یہ سب ثابت ہیں، اور یہ باتیں آئی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ اس کو بھی ایسے ہی ماننا جیسے آئی ہیں، لیکن کوئی کیفیت نہیں بولنا کہ پنڈلی ہے تو کیا ہے ہمارے پنڈلی کی طرح ہے، ہاتھ ہے تو اس طرح 4 انگلی 1 انگوٹھا ہے، نہیں، اس کی شان کے لائق ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہے یہ تو ثابت ہے۔ تو اللہ اپنی ذات سے عرش پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات بھی آئی ہیں، اور اللہ کی ذات کے لیے یہ حصے کے نام بھی آئے ہیں۔ ان تمام پہ ایمان رکھ کے کیفیت کو ہم اللہ ہی بہتر جانتا ہے چھوڑیں گے، اور اس طرح اللہ پر ایمان لائیں گے، تو یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق اللہ کو ماننا۔
اس کے علاوہ کوئی دوسرا لائیں گے عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ کا پرتو ہے، اللہ ہی نظر آ رہا ہے، فلاں ریاضت کرنے سے فلاں معاملہ کرنے سے کیا ہے ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سب خام خیالی ہے، دھوکہ بازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نبیوں کو نہیں بتلایا تو پھر کوئی اس سے بڑھ کے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ سکے۔ یہ بنیادی اعتقادات تھے، لیکن اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس کو کیا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان الله بحمدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب